مفتی محمد ندیم صاحب دامت فیوزہم نے مولوی خضر یاد مماتی فتنہ کو چیلنج دیا ہے۔ خضر یاد بھی منکر حدیث ہے۔ مفتی محمد ندیم صاحب نے ان کو چیلنج بھی دیا۔ اب آسان کام ہے چیلنج قبول کرنا اور آپ نے صفائی پیش کرنا۔ اس کو الحمدللہ شیر اسوات علامہ وحید اللہ وحدان صاحب نے کلپ کی صورت میں قبول کیا ہے۔ اب اگر ندیم میں غیرت ہوئی، جرت ہوئی تو وہ علامہ وحدان صاحب کے چیلنج کو قبول کرے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ پہلے عبارات اکابر کا مناظرہ ہوا ہے تو مولانا بلال صاحب وہ بھی سلطان المناظرین محقق لاسانی علامہ خضر یاد بکروی صاحب حفظہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہے، اور اس نے جو ندیم کی ٹھکائی کی ہے الامان والحدیث وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہ دعوت الحق، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ KPK کے اندر اہل بدعت اور لا مذہب غیر مقلدین نے شور شرابہ مچایا ہوا ہے، اور وہ اس بات کا کہ ایک حق پرست عالم دین محقق علی الاطلاق سلطان المناظرین شیخ القرآن والحدیث استاد المکرم علامہ خضر حیات بکروی صاحب حفظہ اللہ کے متعلق اور اس کی طرف قسم قسم کی غلط نسبتیں کر رہے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ حق پرست عالم دین بدنام ہو جائے اور حق کا آواز رک جائے۔ ایک تو غیر مقلد ہے، ان سے تو ہمارا گلہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو لا مذہب عقل علم سے فارغ ہے، اور وہ تمام احناف کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ جمعیت علماء پنڈتان، یہ اہل بدعت، یہ بھی اب احناف کے اصول سے بھاگ کر غیر مقلدین کے راہ پہ چلے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف علامہ صاحب کے بغض اور حسد کی وجہ سے انہوں نے پورے احناف کو منکرین حدیث کہہ کر اور لا مذہب اور انگریز کے کتوں، آج کل کے وکٹوریوں کی جو نسل ہے، ان کے راہ پہ چل پڑے۔ اسی سلسلہ میں ایک وہ ابو مجاور بولا کتی یا بولا کھوتی، اس کے تقریباً 2 کلپ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں کلپوں کا خلاصہ میں نکال کر اور اس کو میں بہت پیار محبت سے جواب دے رہا ہوں، اور جواب دینے کا ارادہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بولا کھوتی صاحب، جو واہیات اور جو بکواسات آپ نے اپنی زبان سے نکالے ہیں، تو پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ کہ وہ جو بکواسات آپ نے کیے ہیں وہ تو اذا وجدہ فتلاشا کے قبیل سے ہے، تو پہلے آپ اپنے بکواسات کے لیے خارج میں متعلق التصدیق متعین کریں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ اور متعلق التصدیق تو 3 مرتبہ اور بھی جم کے واپس آ جائے تو انشاءاللہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ متعلق التصدیق میں نے جو یہ جملے اور میں نے جو بکواسات کیے ان کے لیے متعلق التصدیق کیا ہے خارج میں، کیونکہ آپ نے جو واہیات بیان کیے وہ تو وہ ہے کہ لیس لہ وجود فی الخارج، ان کے لیے خارج میں کوئی وجود نہیں، تو پہلے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان کے لیے متعلق التصدیق متعین کریں۔ نمبر 2، آپ نے جس بیان کی وجہ سے علامہ خضر یاد بکروی صاحب حفظہ اللہ کو انکار حدیث کی نسبت کی ہے، تو میں آپ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ علامہ صاحب کے اس بیان کو کون سے مرتبے میں لے کر یہ نسبت کر رہے ہو؟ فی نفس الامر عموماً کے مرتبے میں علامہ صاحب کی بیان کو آپ لے رہے ہو، یا فی نفس الامر خصوصاً کے مرتبے میں آپ علامہ صاحب کی بیان کو لے رہے ہو؟ کون سے مرتبے میں اس کے بیان کو لے رہے ہو؟ اور کون سا مرتبہ ہے جس میں اس کی بیان کو لیا جائے تو وہ اس کی طرف انکار حدیث کی نسبت صحیح ہو جائے گی؟ نمبر 3، تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ انکار حدیث کا معیار متعین کریں کہ انکار حدیث کے لیے معیار کیا ہے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، بلکہ آپ تو بدھ لم یبج ہو، میرا تمہارے تمام جماعت کے جتنے بھی علماء ہیں اور ان سے بھی وہ پشاور کے کباڑ شباڑ سمیت وہ 4 سدے والے وہ گوبر اور اس
جھوٹے کذاب سمیت اس کا جتنا گروپ ہے، یا کباڑی کا کتنا گروپ ہے، یا آپ پنجاب کے جتنے کتے شتے ہو، میں تمام تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو معیار آپ نے انکار حدیث کے لیے متعین کیا تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ فقیر ثابت کرے گا کہ جمعیت کے اندر جو آپ نے آپ کی نسبت علماء دیوبند کی طرف کرتے، علن کے دیوبندی ہے نہیں، اس کی جس نے بنیاد رکھی اور جو ان کے اکابرین تھے، ماسٹر اکاڑوی جیسا لعین، اور اس کے بعد جتنے بھی آئے، یہ گجرانوالہ کا وہ سرفراز خان صفدر جس نے اسی اہل بدعت کی ترویج کی اور اس نے ساری زندگی شرک کے پھیلانے میں لگا دی، تو اس تک اور اس سے لے کر تجھ جیسے کتے تک سب کے سب یہ جتنے جمعیت والے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں پھر ثابت کروں گا کہ تمہاری ساری جماعت منکرین حدیث ہے۔ پہلے آپ معیار متعین کریں۔ چوتھا سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ تثبت فی الحدیث اور انکار حدیث میں آپ کے نزدیک کیا فرق ہے؟ اور نمبر 5 کہ تثبت فی الحدیث انکار حدیث دونوں کی آپ تعریف کریں کہ تثبت فی الحدیث کس کو کہتے ہیں، انکار حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 6 یہ کہ پھر تثبت فی الحدیث پر انکار حدیث کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تم سب کے سب انکار قرآن کے راہ پہ چلتے ہو اور تم سارے کے سارے منکرین قرآن ہو، اور یہ میرا دعویٰ ہے بحمداللہ، میں انشاءاللہ ثابت کر کے دوں گا کہ تمہاری ساری جماعت منکرین قرآن ہے اور تمہارا قرآن پر ایمان نہیں، تم حاکمیت کتاب اللہ کے منکر ہو۔ انشاءاللہ العزیز یہ فقیر تمہیں ثابت کر کے دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ شیخ قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ کو کہ ان کا سارا قصور ہے کہ وہ منکرین حدیث ان کی چھتری کے نیچے کام کر رہے۔ تو میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو، پہلے تو یہ کہ انکار حدیث وہ تو میرے سوالات جب آپ جواب دو گے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منکرین حدیث ہوتے کون ہیں۔ آپ کو تو صحیح بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ منکرین حدیث کس کو کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انکار حدیث ہے کیا، آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آپ کو تو علمی باتوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو ٹانگ اڑانی چاہیے بھی نہیں تھی، کیونکہ آپ ایک جاہل انسان ہو، بس اپنی جہالت پہ جو آپ کا کاروبار چل رہا ہے اس کو چلاؤ، آپ کا علمی باتوں میں کیا کام ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، ان باتوں کی جس طرح آپ بات کر رہے ہو یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی، ورنہ میں بھی کہہ سکتا وہ جو فضل الرحمان ہے ڈیزل، یہ جتنے منکرین قرآن سب اس کی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں، اور جب تک قرآن کا انکار کوئی کرے، کوئی صحابہ پر بھونکے، کوئی بدعات کی ترویج کرے تو وہ ڈیزل کی طرف سے کوئی رائے عمل نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اٹھ کے ڈیزل پر رد کرے تو اس کو فوراً آپ جمعیت سے نکال دیتے ہو۔ اس کی زندہ مثال شیرانی ہے کہ شیرانی جب تک آپ کے ساتھ چل رہا تھا آپ کا وہ امام سیاست بھی تھا، آپ کا وہ محقق لاسانی بھی تھا، اور آپ کا وہ ثانی فضل الرحمان بھی تھا۔ جب فضل الرحمان اس ڈیزل پہ جب اس نے اس کی اصلیت کو ظاہر کیا تو پھر آپ نے اس کو جمعیت سے بھی نکال دیا، اور اس پر آپ نے بہت بڑے بڑے فتوے بھی لگائے ہیں۔ دوسرا شجاع الملک مردان والا، وہ جب آپ کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ اس کی ہر جلسے میں اور ہر جگہ پر آپ ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اس نے فضل الرحمان پہ رد کیا تو آپ نے اس کو جمعیت سے نکال دیا۔ یہ بات مسلم ہے، یہ آپ کی جماعت ہے ہی اس لیے ہے کہ تم صرف فضل الرحمان کے پجاری ہو، نہ تمہارا حق کے ساتھ کوئی کام ہے نہ تمہارا مسئلے کے ساتھ کوئی کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، جب آپ دلائل کے میدان میں پھنس جاتے ہو پھر آپ کیا کہتے ہو کہ شکل دیکھو، تو میں کہتا ہوں پہلے تو آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنی شکل کو تو دیکھو۔ آپ نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے شیشہ میں؟ کہ آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ آپ بھی سلطان المناظرین محقق لاسانی علامہ خضریات بکروی صاحب حفظہ اللہ کی اس کی ذاتیات کو آپ چھیڑ رہے ہو، یہ بات کر رہے کہ اور بھی جتنے آپ کے یہ نیچے نیچے یا آپ کے اوپر جتنے گدے ہیں، یہ بات کرنا کہ فلاں کی شکل ایسے فلاں کی شکل ایسے، تو میں اگر آپ کے جمعیت میں شمار کر دوں تو آپ کی جمعیت میں تو وہ کباڑے ماشاءاللہ کہ وہ بالکل بس کے کلنڈر لگ رہے ہیں، اور بعض ایسے ہے کہ بالکل وہ چرسی لگ رہے ہیں۔ کم از کم آپ نے شیخ ادریس کو دیکھ لو تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی، شیخ ادریس کی شکل کو دیکھ لو، اور پھر سلطان المناظرین محقق علی الاطلاق علامہ خضریات بکروی صاحب کو دیکھ لو، اور میں کہتا ہوں یہ بھی اگر آپ کو
یہ بھی اگر آپ کر سکتے ہو تو لاؤ شیخ ادریس کو اور کھڑا کرو علامہ صاحب کے ساتھ، اور پھر کسی عامی آدمی سے پوچھ لو کہ ان میں عالم کون لگ رہا ہے اور ان میں بس کا کیلنڈر کون ہے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ عامی آدمی یہ کہے گا کہ یہ علامہ سلطان المناظرین محقق علی الاطلاق علامہ خضر ریاض بکروی صاحب یہ علم کا سمندر لگ رہا ہے، اور یہ جو شیخ ابلیس ہے آپ کا یہ بالکل بس کا کیلنڈر کوئی چرسی بھنگی لگ رہا ہے۔ تو آپ کو تو ان باتوں کرنے میں شرم آنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جس کو مناظر اسلام کہتے ہیں پشاور کا وہ کباڑی، آپ اسی کی شکل کو کم از کم دیکھ لو، اس کی شکل آپ وہ جب بات کرتے اس کا وہ منہ ٹیڑھا ہے، اس کا منہ ہی سیدھا نہیں چل رہا، وہ بات کرتا ہے تو دیکھتا ہے ایک طرف ہے منہ اس کا دوسری طرف ہلتا ہے، تو پھر آپ کو تو کم از کم یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا آپ نے یہ مدرسے کے کسی چھوٹے سے چیلے کو آپ نے بٹھایا، اس نے سوال کیا کہ یار ندیم کے ساتھ علامہ صاحب مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس پر آپ نے تبصرہ کیا کہ نہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں دیکھو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ انف فی الماء و دبر فی السماء والی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ندیم ہے یہ چھوٹا سا شتونگڑا ہے، اس کے لیے سلطان المناظرین محقق لاثانی علامہ خضر حیات بکروی صاحب کے شاگردی کافی ہے۔ اگر ندیم کو شوق ذوق ہوا تو اس نے جو چیلنج کیا تھا پوسٹ کی شکل میں، اس کو الحمدللہ شیر اسوات علامہ وحید اللہ وحدان صاحب نے کلپ کی صورت میں قبول کیا ہے۔ اب اگر ندیم میں غیرت ہوئی، جرت ہوئی تو وہ علامہ وحدان صاحب کے چیلنج کو قبول کرے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ دوسرا کہ یہ جو ابھی چند دن پہلے عبارات اکابر پر مناظرہ ہوا ہے، تو مولانا بلال صاحب وہ بھی سلطان المناظرین محقق لاثانی علامہ خضر ریاض بکروی صاحب حفظہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہے، اور اس نے جو ندیم کی ٹھکائی کی ہے الامان والحفیظ، حتیٰ کہ ندیم اس پر مجبور ہوا کہ اس نے پوری جمعیت سے انکار کر دیا۔ تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے، جب وہ ندیم علامہ صاحب کے شاگردوں کے برابر نہیں تو آپ اس کو علامہ صاحب کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، اور یہ آپ کا ناکام سوچ، ناکام کوشش ہے۔ میں آخر میں پھر بھی آپ کو بتا دوں، آپ کو بھی بتا دوں، آپ کے جتنے جمعیت کے شتونگڑے ان کو بھی بتا دوں، اور جتنے غیر مقلدین بھونک رہے ان کو بھی میں بتا دوں کہ سلطان المناظرین محقق علی الاطلاق علامہ خضر حیات بکروی صاحب حفظہ اللہ کے جو بیان ہے اس کے مرکزی نکات 3 ہیں۔ نمبر 1 کہ صرف صحت سند حدیث کی صحت کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2 سند کا صحیح ہونا یہ متن کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں۔ نمبر 3 اخبار احاد ظنی ہے، اور جس خبر واحد میں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ وہ قرآن مقدس کی نص سے ٹکرا جائے تو خبر واحد میں تعویل ہوگی، اگر تعویل نہ ہو سکے تو پھر کتاب اللہ کو ترجیح ہوگی اور اس خبر واحد کو چھوڑا جائے گا۔ ان 3 مسئلوں پر اگر آپ کو شوق ذوق ہوا یا کسی اور شتونگڑے کو شوق ذوق ہوا جو نیچے قد کے لوگ ہیں اور علامہ صاحب پہ بھونک رہے تو انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہے، میدان مناظرہ بھی آپ نے لگانا ہے تو میں انشاءاللہ دلائل سے اور جو بھی آئے گا سامنے میں ثابت کروں گا کہ وہ اصل منکرین حدیث ہوئے۔ اگر کوئی جمعیت کا ہوا تو میں ثابت کروں گا، معیار انکار حدیث آپ نے متعین کرنا ہے، اس کے مطابق ثابت کرنا میرا کام ہوگا کہ سارے جمعیت والے منکرین حدیث ہے، یہ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا۔